بہت چھوٹی تعداد ہے. میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا. سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا, یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی, کبھی سواری نہیں کرتے تھے, پیدل. اتفاق ایسا ہوا, قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص, وہ مدینے پر حملہ آور ہوا, 400 لوگوں کو لے کر آئے. 400 لوگوں کو رات کے وقت مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا. 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے. مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت. اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لی. ہونا کیا چاہیے, گاؤں کا ایک آدمی جاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے, لوگوں کو جگائے. سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگائے نہیں, تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے, سب کے پیچھے دوڑ پڑے. اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے, ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے. دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے. وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے. ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے. سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے. ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے, 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر, لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا. جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے, اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا تھی. اب دوڑاتے رہے. عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے, کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا, ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. کیا ہمت ہے, کیا ہیبت ہے. اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں ہے, نسبت مصطفیٰ کا ہے. حضور پاک کا غلام ہے, حاوی ہے. 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے. عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو, یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. چھوڑ دو کھجوریں, جان بچاؤ اور نکلو. لوگوں نے کھجوریں پھینکی, سب کچھ پھینکا, اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے, سب چلے گئے. یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر اور اٹھانے جتنی اتنی, اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے, کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے. راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے. پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو سلمہ بن اکوع؟ کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا ہوں. وہ مسکرائے, ارے بولنا تو چاہیے تھا, اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ. تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے, اکیلا ہی کافی تھا, مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا, میں خود ہی دوڑ پڑا. لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتا, یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا, دیکھا تو تم راستے پر آ گئے. اب سنو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی, یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی. سنو,
صرف آئی لو محمد نہیں، محمد سیدنا محمد سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں ہاتھ دو، میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک کو کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے 3 بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں، ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا. کوئی سامنے آئے کبھی خطا. یہ نسبت مصطفیٰ جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے فرمایا یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا. اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر ہونا، خادم ہونا یا اپنی جگہ پر وقت کا مجدد، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو، فقہ و طہارت کا امام، لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے اے غوثیت معاد تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں. حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب کتا فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے، پکڑے نہیں جاتے. میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی. ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے، دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے. لیکن جس پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں اندر پیدا کی ہوئی تھی. یہ طاقت و قوت اور یہ روح پیدا کی ہوئی تھی. سنو صرف آئی لو محمد نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے. وہ ہمارے آقا ہیں، عام انسان نہیں. ہمیشہ سے یاد رکھو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ ہے بے طاقت، یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری ہوا. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا، پہلے سے کیا. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا، ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے 3 بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں، ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا۔ یہ نسبت مصطفیٰ جو انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ آج میرے عزیزوں، تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو۔ کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ، کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئے، کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے، کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں، اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے، پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی۔ انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو۔ اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے، آج بھی ہے، ہم نے خود محسوس کیا، ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کو خود کو اندازہ نہیں، لیکن دنیا کو اندازہ۔ اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے، ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا، یاد ہوگا، بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، ہاں، اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ پھیلایا۔ 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو، میری جان پہ خطرہ ہے۔ میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج نہ پاکنا، لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو غداری کیا، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس، عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکی کے پاس۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں، 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا، 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا۔ آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ، لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا، 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے، ابھی مرنے کو تیار نہیں۔ ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں، اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں۔ بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے۔ میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا، پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا، ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، 75 سال کی عمر ہو گئی تھی، 1 لاکھ نوجوانوں کو، خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے شہزادے کو بٹھاؤ، اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ چہرے پر غافہ اور یہ چہرے پر کشش، یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی، 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے، 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے، داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے، چبھتی ہے، گڑتی ہے،
रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं। वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है, जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूँ उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था, और वो दाढ़ी वाला था, दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं, जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है, यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं, देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून, सबसे इज्जत वाली खातून, जिसका मकाम क़यामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को, आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा, गद्दू अबसारकुम फइन्न